1997 میں ایک اور فوجی مداخلت ہوئی جسے پوسٹ ماڈرن کو کہا جاتا ہے۔ اس دوران فوج نے بغیر باضابطہ طور پر اقتدار سنبھالے ملک میں اسلامی رجحانات کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف اقدامات کیے اور نجم الدین اربکان کی اسلام پسند حکومت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب 2000 کی دہائی میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہوا جب 2002 کے عام انتخابات میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP اس نے اکثریت حاصل کی، جس کی قیادت رجب طیب اردوان کر رہے تھے۔ اردوان کی حکومت نے ترکی میں اقتصادی اصلاحات اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر کام کیا، جس سے ملک میں اقتصادی استحکام آیا اور عالمی سطح پر ترکی کے ساکھ اس میں اضافہ ہوا۔ اردوان نے اپنے دور میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو فروغ دیا اور سیاسی استحکام کو یقینی بنایا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبول رہے۔ اردوان کی حکومت کے دوران ترکی میں سیکولر اور اسلام پسند قوتوں کے درمیان کشمکش شدت اختیار کر گئی۔ اردوان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ترکی کے سیکولر اصولوں کو کمزور کر رہے ہیں اور زیادہ اسلامی رجحانات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس دوران عدلیہ، میڈیا اور فوج کے آزاد کردار پر بھی قدغنیں لگائی گئیں، جس سے اردوان پر تنقید بڑھتی گئی کہ وہ آمرانہ طرز حکومت اپنا رہے ہیں۔ 2016 میں ترکی میں ایک ناکام فوجی بغاوت ہوئی جسے اردوان حکومت نے کامیابی سے ناکام بنایا۔ اس بغاوت کے بعد اردوان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور سرکاری ملازمین کی برطرفیوں کے سلسلہ شروع ہوا، جسے اردوان نے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس دوران اردوان نے اپنی طاقت کو مزید مضبوط کیا اور 2018 میں ترکی کے سیاسی نظام کو پارلیمانی سے صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا، جس سے صدر کے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اردوان کے زیر قیادت ترکی نے عالمی سطح پر ایک متحرک کردار ادا کیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، افریقہ اور وسط ایشیا۔ اردوان کی خارجہ پالیسی بشمول شام میں مداخلت، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں تناؤ اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی تنقید کا نشانہ بنی۔ داخلی طور پر اردوان کی حکومت کو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور جمہوری اصولوں کے خلاف ورزیوں پر بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کے بعد کا ترکی مسلسل سیاسی، اقتصادی اور سماجی تبدیلیوں سے گزرتا رہا۔ اگرچہ اتاتürk کی سیکولر اصلاحات نے ترقی کی بنیاد رکھی، لیکن بعد کے حکمرانوں نے مختلف رجحانات اپنائے جن میں اسلامی اور قوم پرستانہ نظریات کو فروغ بھی شامل ہے۔ آج کا ترکی ایک مضبوط جمہوری نظام کا حامل ہے، لیکن اس کی سیاست میں مذہب اور ریاست کے کردار پر بحث ابھی بھی جاری ہے۔ جی، تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں ترکی پہ، ابھی تک ہم نے صرف ترکی کی ہسٹری کو دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی میں جو وارز ہوئی تھیں، کس کس قسم کی وارز ہوئی تھیں اور ان کے اثرات کیا بنے تھے کہ بھئی اتنی جنگیں ہونا ضروری سمجھا گیا وہاں پہ۔ لیٹس سی۔ ترکی کی تاریخ میں چند اہم جنگیں ہوئیں جو اس ملک کی پولیٹیکل اور اقتصادی حالت پر گہرے اثرات چھوڑ گئیں۔ یہ جنگیں مختلف وجوہات کی بنا پر ہوئیں، جیسے مقامی، علاقائی اور عالمی سیاسی مسائل، قومی شناخت کا مسئلہ اور بڑی اقوام کے درمیان طاقت کا توازن۔ سب سے پہلی جنگ ہوئی عثمانی سلطنت کا زوال اور بلقان کی جنگیں۔ عثمانی سلطنت، جو صدیوں تک ایشیا اور یورپ کے بڑے حصے پر حکمرانی کرتی رہیں، 19ویں صدی میں زوال پذیر ہو گئیں۔ بلقان کا علاقہ، جس میں آج کے زمانے کا یونان، سربیا، بلغاریہ وغیرہ شامل ہیں، عثمانی سلطنت سے اپنی آزادی کے لیے برسوں تک لڑتا رہا۔ اس علاقے کی جنگوں کی بڑی وجہ مقامی قومیت اور آزادی کے لیے بڑھتے ہوئے جذبات تھے۔ بلقان کی جنگیں بالآخر عثمانی سلطنت کے زوال کا سبب بنی اور اس نے اپنی بہت سی زمینیں کھو دی
اور اس کے اثرات کچھ یوں تھے کہ ان جنگوں کے بعد ترکی کی طاقتور عثمانی سلطنت ختم ہو گئی اور ترکی ایک کمزور ریاست بن گیا، جس کی وجہ سے یورپی طاقتوں نے اس کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ دوسری جنگ ہوئی تھی 1919 سے 1923 تک، ترکی کی جنگ آزادی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی کو اتحادی طاقتوں لائک برطانیہ، فرانس، اٹلی وغیرہ انہوں نے شکست دی تو ان طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی۔ ترکی کی جنگ آزادی اس سامراجی تقسیم کے خلاف رد عمل تھا، جس کی قیادت مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے کی۔ یہ جنگ بنیادی طور پر ترکی کی قومی خود مختاری اور شناخت کی جنگ تھی، جو کئی محاذوں پر لڑی گئی، جن میں یونانی فوج کے خلاف جنگ سب سے اہم تھی۔ اس جنگ کی کامیابی کے نتیجے میں ترکی ایک آزاد جمہوری ریاست کے طور پر ابھرا اور 1923 میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ اتاتürk کی قیادت میں سیکولر اور جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں خطے میں ترقی کی حیثیت کو مستحکم کرنے کا سبب بنی۔ تیسری جنگ ہوئی تھی سائپرس کی جنگ 1974 میں۔ 1974 میں ترکی نے قبرص پر فوجی مداخلت کی، جو آج بھی ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی کا باعث ہے۔ قبرص کی جنگ اس وقت شروع ہوئی جب یونان کے حامی قبرصی قوم پرستوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر قبرص کو یونان میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں ترکی نے شمالی قبرص میں فوجی کارروائی کی تاکہ ترک قبرصیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اس جنگ کے نتیجے میں قبرص دو حصوں میں تقسیم ہوا، شمالی حصہ ترک قبرص اور جنوبی حصہ یونانی قبرص کے طور پر۔ یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا اور ترکی اور یونان کے درمیان مستقل سیاسی اور فوجی کشیدگی کا سبب ہے۔ چوتھی جنگ شام میں حالیہ مداخلت ابھی تک جو جاری ہے، جو 2016 سے شروع ہوئی اور تاحال جاری ہے۔ ترکی نے 2016 کے بعد شام میں مختلف فوجی کارروائیاں کیں، جن کا مقصد سرحدی سلامتی کو یقینی بنانا اور کرد ملیشیاؤں کو روکنا تھا، جنہیں ترکی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں اس کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ کرد باغی گروہ ترکی کی سرحدوں کے اندر کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ اس رات ان فوجی مداخلتوں نے ترکی کی علاقائی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترکی اور کردوں کے درمیان تنازع مزید گہرا ہو گیا ہے اور شام کی خانہ جنگی میں ترکی کی مداخلت نے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر ترکی کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایٹ دی اینڈ the result is this، ترکی کی جنگی تاریخ نے ملک کی موجودہ حالت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عثمانی سلطنت کا زوال، جنگ آزادی کی کامیابی، قبرص کا مسئلہ اور شام میں حالیہ مداخلتیں ترکی کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر مستقل اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ ان جنگوں کے نتائج نے نہ صرف ترکی کی قومی شناخت کو متاثر کیا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی حیثیت کو متعین کیا ہے۔